السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں بول نیوز، میں ہوں مونس رضا اور میں ہوں شمائلہ ارشد۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی۔ بلیٹن کے آغاز میں سب سے پہلے خبر یہ ہے کہ کابل میں حالیہ حملے کا اصل ہدف افغان طالبان کا گولہ بارود، ہتھیار اور ڈرون طیاروں کا ڈپو تھا۔ گولہ بارود پھٹنے سے جو دھماکے ہوئے وہ پورے شہر نے دیکھے۔ حملے میں سویلینز کی ہلاکتوں کا پروپیگنڈا جھوٹ ہے۔ ڈی جی ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کا انٹرویو، کہا طالبان کے اکثر جنگجو وردی نہیں بلکہ سویلین لباس پہنتے ہیں۔ طالبان منشیات کے عادی افراد کو خود کش حملوں کے لیے بھی استعمال کرتے ہیں۔ ڈی جی ISPR نے ایک بار پھر بھارت کو افغان طالبان اور خوارج کی سہولت کاری کرنے پر آڑے ہاتھوں لیا۔ بولے افغان طالبان نے پاکستان کے خلاف جو ڈرون استعمال کیے وہ بھارت فراہم کر رہا ہے۔ ہماری افغان عوام سے لڑائی نہیں، انہیں تو خود دہشت گردوں نے یرغمال بنا رکھا ہے۔ عید الفطر کے احترام اور برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر پاکستان نے آپریشن غزل الحق عارضی طور پر روک دیا ہے۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ نے ایکس پر تصدیق کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ سعودی عرب، قطر اور ترکی کی درخواست پر آپریشن کو روکا گیا۔ 18 اور 19 کی درمیانی شب سے 23 اور 24 مارچ کی درمیانی شب تک جنگ بندی رہے گی۔ عید الفطر کا مقدس موقع، پاکستان نے خوارج کے خلاف آپریشن عارضی طور پر روک دیا۔ عید الفطر کے احترام اور برادر اسلامی ممالک کی درخواست پر پاکستان نے آپریشن غزل الحق عارضی طور پر روک دیا۔ وزیر اطلاعات عطا اللہ تارڑ نے ایکس پر تصدیق کر دی۔ عطا تارڑ نے کہا کہ سعودی عرب، قطر اور ترکیہ کی درخواست پر آپریشن کو روکا گیا۔ پاکستان کا فیصلہ نیک نیتی پر مبنی ہے۔ سرحد پار سے پاکستان کے خلاف کوئی کارروائی ہوئی تو آپریشن پوری قوت سے دوبارہ شروع ہوگا۔ کسی بھی ڈرون حملے یا پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائی پر آپریشن دوبارہ شروع ہوگا۔ عطا تارڑ کا کہنا تھا کہ آپریشن میں 707 خوارج ہلاک ہوئے، 938 سے زائد زخمی ہوئے، 255 پوسٹیں تباہ کی گئیں جبکہ 44 پر کنٹرول حاصل کر لیا گیا۔ نیشنل موبلائزیشن فرنٹ نے افغان طالبان رجیم کی انتہا پسندی اور جارحیت کے خلاف محاذ کا اعلان کر دیا۔ نوجوانوں کا کہنا تھا کہ افغانستان میں آبادی کا ایک بڑا حصہ معاشی اور سماجی مسائل سے پریشان ہے، جس کے خلاف علم بغاوت بلند کیا گیا ہے۔ افغانستان کے شمالی اور مشرقی صوبوں سے تعلق رکھنے والے نوجوانوں نے نیشنل موبلائزیشن فرنٹ کے قیام کا اعلان کر دیا۔ تنظیم کا کہنا ہے کہ آج طالبان رجیم کے خلاف جہاد فرض ہو چکا ہے۔ افغان طالبان نے افغانستان پر جبراً قبضہ کر رکھا ہے۔ دفاعی ماہرین نے اس تنظیم کے قیام کو طالبان پالیسیوں کا رد عمل قرار دیا ہے۔ ماہرین کے مطابق نیشنل موبلائزیشن فرنٹ اور اقلیتوں کے حقوق کا آئینہ دار ثابت ہوگا۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردی کے خلاف پاکستان کی کارروائیوں پر بھارتی موقف مسترد کر دیا۔ بھارت کے بیان کو کھلی منافقت اور دوغلے پن کا عکاس قرار دے دیا۔ ترجمان دفتر خارجہ طاہر اندرابی کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاف افغان سرزمین سے دہشت گردی کی سرپرستی میں بھارت کا کردار واضح ہے۔ بھارت ہمسایہ ممالک کی خود مختاری کی خلاف ورزیوں میں پوری طرح ملوث ہے۔ بھارت اپنی اندرونی سیاست کے لیے اسلاموفوبیا کا استعمال کر رہا ہے۔ بھارت نے کئی دہائیوں سے مقبوضہ جموں و کشمیر میں کشمیریوں کے حق خود ارادیت کو غصب کر رکھا ہے۔ بھارت کو انسانی حقوق اور عالمی قوانین پر بات کرنے کا کوئی حق نہیں۔ بھارت مسلسل اقوام متحدہ کے قراردادوں کی کھلی خلاف ورزی کر رہا ہے۔ مطالبہ کیا کہ بھارت افغان سرزمین پر موجود اقوام متحدہ کی فہرست میں شامل دہشت گرد گروہوں کی حمایت بند کرے۔ پاکستان کی کامیاب انسداد دہشت گردی کارروائیوں پر بھارتی تنقید بے بنیاد ہے۔ امریکی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف مزاحمت کے روح رواں علی لاریجانی اور جنرل رضا سلیمانی کی شہادت۔ ایران کے عظیم رہنما کی انقلاب اسکوائر تہران میں نماز جنازہ ادا کر دی گئی، جس کے بعد انہیں پورے سرکاری اعزاز کے ساتھ سپرد خاک کر دیا گیا۔ 67 برس کے علی لاریجانی ایران کی حفاظت کرتے ہوئے شہید۔ علی لاریجانی اور بسیج فورس کے سربراہ رضا سلیمانی کی نماز جنازہ انقلاب اسکوائر میں ادا کر دی گئی۔ تہران کی سڑکوں پر لاکھوں کا مجمع تھا۔ عظیم رہنماؤں کو زبردست خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ ہر طرف سوگ کا ماحول تھا۔
آنکھیں اشک پار تھیں۔ علی لاریجانی کو اسرائیل نے ایئر اسٹرائیک میں نشانہ بنایا۔ حملے میں ان کے بیٹے مرتضی، نائب سیکیورٹی افسر علی رضا بیات بھی شہید ہوئے۔ ان کے اکاؤنٹ سے ایک پیغام دیا گیا جس میں درج تھا کہ اللہ کا ایک بندہ اپنے خالق حقیقی سے جا ملا۔ ایرانی قومی سلامتی کونسل کے مطابق علی لاریجانی ایک محفوظ مقام پر حملے میں شہید ہوئے۔ امریکہ اور اسرائیل ابھی تک ایران کے نظام کی مضبوطی کو نہیں سمجھ سکے۔ کسی ایک فرد کی موجودگی یا عدم موجودگی سے نظام پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کا علی لاریجانی کی شہادت پر رد عمل سامنے آ گیا۔ کہا کہ ایران ایک مضبوط سیاسی ڈھانچہ رکھتا ہے جس میں مستحکم سیاسی، معاشی اور سماجی ادارے موجود ہیں۔ ایران میں رہبر اعلیٰ سے زیادہ اہم کوئی شخصیت نہیں رہی، اور جب ماضی میں رہبر کو شہید کیا گیا تو بھی نظام جاری رہا اور فوری طور پر متبادل قیادت سامنے آ گئی۔ امریکہ اور اسرائیل کے حملے جاری، ایران کے مختلف شہروں پر بمباری، صہیونی فوج کا بوشہر میں واقع دنیا کی سب سے بڑی گیس فیلڈ پر فضائی حملہ، پاسداران انقلاب نے خلیجی ممالک میں غیر ملکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ سعودی عرب، قطر اور متحدہ عرب امارات میں تیل کی تنصیبات کے قریب رہنے والوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ قطر نے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر اسرائیلی حملے کی مذمت کی۔ امریکہ اور اسرائیل کی جارحیت جاری، ایران کے مختلف شہروں پر بمباری، اسرائیل کا ایران کے بوشہر میں گیس تنصیبات پر حملہ، دنیا کے سب سے بڑے قدرتی گیس کے ذخیرے ساؤتھ پارس کو فضائی حملے میں نشانہ بنایا گیا، پیٹرو کیمیکل کمپلیکس میں خوفناک آگ بھڑک اٹھی۔ ایرانی پاسداران انقلاب نے جواب میں خلیجی ممالک میں غیر ملکی توانائی تنصیبات کو نشانہ بنانے کی دھمکی دے دی۔ کہا قطر، سعودی عرب اور متحدہ عرب امارات میں تیل اور گیس کے انفراسٹرکچر کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے۔ تیل کی تنصیبات کے قریب رہنے والے لوگوں کو علاقہ خالی کرنے کی وارننگ دے دی۔ رپورٹ کے مطابق ایران نے سعودی عرب کی سامرف ریفائنری اور جبیل پیٹرو کیمیکل کمپلیکس، متحدہ عرب امارات کے الحسن گیس فیلڈ اور قطر میں پیٹرو کیمیکل پلانٹس اور ایک ریفائنری کو بھی ممکنہ اہداف میں شامل کر لیا ہے۔ قطر کی ایران کے جنوبی پارس گیس فیلڈ پر بمباری کی مذمت، اسرائیلی حملے کو انتہائی غیر ذمہ دارانہ اور خطرناک قرار دیا۔ ترجمان قطری وزارت خارجہ نے کہا کہ توانائی کے بنیادی ڈھانچے کو نشانہ بنانا عالمی توانائی کی سلامتی کے ساتھ ساتھ خطے کے لوگوں اور ماحول کے لیے بھی خطرہ ہے۔ تمام فریقین سے اہم سہولیات کو نشانہ نہ بنانے کا مطالبہ کیا۔ اسرائیل نے فضائی حملے میں ایرانی انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کی شہادت کا دعویٰ کر دیا ہے۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق تہران پر حملے میں ایران کے انٹیلیجنس منسٹر اسماعیل خطیب کو نشانہ بنایا گیا۔ ایران سے ابھی تک اس پیش رفت پر کوئی باضابطہ رد عمل سامنے نہیں آیا۔ امریکہ نے چند ہی روز پہلے اعلان کیا تھا کہ وہ ایران کی اہم شخصیات سے متعلق معلومات دینے والوں کو $1 کروڑ انعام دے گا۔ ایرانی سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کے اسرائیل پر پوری شدت سے حملے، تل ابیب پر کلسٹر وار ہیڈ سے حملہ کیا گیا، میزائلوں کی بارش کر دی گئی، اسرائیلی فوجی تنصیبات کو بھی نشانہ بنایا گیا۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائل حملے میں 3 طیارے متاثر ہوئے۔ ایران جنگ میں شریک امریکی طیارہ بردار بحری بیڑا USS جیرالڈ آر فورڈ جنگ چھوڑ کر بحیرہ احمر سے واپس لوٹ گیا۔ ایران کے سیکیورٹی چیف علی لاریجانی کی شہادت کے بعد ایران کے حملوں میں مزید شدت آ گئی، اسرائیل پر میزائلوں کی بھرمار کر دی۔ اسرائیلی دارالحکومت پر خرم شہر 4، قدر، عماد اور خیبر شکن میزائل داغے، 100 سے زائد فوجی اور سیکیورٹی اہداف کو کامیابی سے نشانہ بنایا۔ اسرائیلی دفاعی نظام حملے روکنے میں پھر ناکام، تل ابیب میں متعدد گاڑیاں تباہ، ٹرین اسٹیشن سمیت کئی مقامات پر آگ بھڑک اٹھی، متعدد عمارتوں کو بھی نقصان پہنچا۔ بن گوریان ایئرپورٹ پر میزائل کا ملبہ گرنے سے 3 طیارے متاثر ہوئے۔ تازہ حملوں میں 2 اسرائیلی مارے گئے، 200 سے زائد زخمی ہو گئے۔ اسرائیل نے بھی تصدیق کر دی، ہلاکتوں کی مجموعی تعداد 17 ہو گئی۔ ایران نے خلیجی ممالک پر بھی حملوں کا سلسلہ تیز کر دیا۔ قطر، عراق اور UAE سمیت مختلف ممالک میں امریکی اڈوں کو میزائل اور ڈرون سے نشانہ بنایا گیا۔ اماراتی وزارت دفاع کا 13 بیلسٹک میزائل اور 17 ڈرونز تباہ کرنے کا دعویٰ۔ سعودی عرب نے مزید 3 ڈرونز کو ناکارہ بنا دیا، بیلسٹک میزائل کو فضا میں تباہ کر دیا، ملبہ پرنس سلطان ایئر بیس کے قریب گرا۔ ایران کے خلاف فوجی کارروائیوں میں شامل امریکی بحری بیڑا USS جیرالڈ فورڈ میدان جنگ سے واپس لوٹنے پر مجبور ہو گیا۔ بحری بیڑے میں آگ لگ گئی تھی، آگ پر قابو پانے میں 30 گھنٹوں سے زائد وقت لگا۔ واقعے میں 2 امریکی فوجی بھی زخمی ہوئے تھے۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔